کچھ سبق، کچھ نصیحتیں۔ نمبر 1، قوموں کی رشد و ہدایت سے متعلق یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب وہ نبی کی دعوت میں منہ موڑ کر سرکشی پر اصرار کرنے لگتی اور ظلم کرتی، ظلم ڈھانے کو اسوہ بنا لیتی ہے اور نبی مایوس ہو کر ان کو عذاب کی خبر دے دیتا ہے، تو پھر امت کے لیے صرف دو راہیں باقی رہ جاتی ہیں: یا عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آئے اور عذاب سے بچ جائے، اور یا اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے، اور یہ ناممکن ہے کہ نبی کی عذاب کی اطلاع کے بعد وہ عذاب سے پہلے ایمان بھی نہ لائیں اور عذاب سے بھی بچ جائیں۔ قوم نوح، قوم صالح، قوم لوط، عاد، ثمود وغیرہ، ان سب پرانے ناموں اور پچھلی قوموں کا شاندار تمدن یعنی سنسکرتی، اونچی اور شاندار تہذیب، سبھیتا، بھاری بھرکم طاقت اور قوت، پھر اللہ کے عذاب سے ان کا فنا ہو کر بے نام و نشان ہو جانے کی تاریخ اس حقیقت کو کھول دیتی ہے۔ نمبر 2، پچھلی قوموں میں سے قوم یونس کی مثال ایسی ہے جس نے عذاب آنے سے پہلے ایمان کو قبول کیا اور وہ اللہ کی سچی مطیع فرما بردار بن کر اللہ کے عذاب سے بچ گئی۔ کاش کہ بعد میں آنے والی نسلیں اور قوم یونس کی نقش قدم پر چل کر اسی طرح اللہ کے عذاب سے بچی رہ سکتی، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہوا۔ نمبر 3، نبیوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ عام اور خاص دونوں سے جدا رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے، اس لیے کہ وہ سیدھے سیدھے اللہ سے مخاطب ہونے اور بات کرنے کا شرف رکھتے ہیں، اس لیے اللہ کے احکام کے مثال میں لینے کی وہ ذمہ داری جو ان سے جڑی ہوتی ہے وہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ بس ان کا فرض ہے کہ جو کام بھی انجام دیں اللہ کی وحی کی روشنی میں ہونا چاہیے، خاص طور سے دین کی تبلیغ اور حق کے پیغام سے متعلق تمام معاملوں میں اللہ کی وحی کے علم الیقین ہی پر ان کا معاملہ لٹکا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کسی کام میں جلدی کر بیٹھتے ہیں یا وحی کا انتظار کیے بغیر کسی قول یا عمل پر قدم اٹھاتے ہیں، تو بھلے ہی وہ بات کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، ان کی اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ کرتا ہے اور ان کی اس صورتحال کے لیے ایسی سخت تعبیر کرتا ہے کہ سننے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ سچ میں انہوں نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے، مگر ساتھ ہی اس کی مدد بھی شامل حال رہی ہے، اور وہ ترنت تنبیہ لے کر غلطی معاف کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں اور توبہ کو کام کا وسیلہ بناتے ہیں، جو بہت جلد اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتی ہے اور ان کی عزت و احترام میں زیادتی کی وجہ بن جاتی ہے۔ قرآن کے بیان کرنے کے طریقے میں اس سچائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جو اس سچائی کو نہیں جانتا اس کے لیے اس قسم کے موقع زیادہ الجھنوں کی وجہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ ایک طرف دیکھتا ہے کہ اللہ ایک ہستی کو نبی اور رسول کہہ کر اس کی تعریف کر رہا ہے، اور دوسری اور وہ نظر آتا ہے کہ گویا وہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے، تو وہ حیران ہو کر، پریشان ہو کر یا ٹیڑھ کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے یا وسوسوں کے اندھیرے میدان میں گر جاتا ہے۔ اس لیے وہ بہت ضروری ہے کہ نبیوں کے حالات میں ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھا جائے تاکہ سیدھے راستے سے پاؤں نہ ڈگمگائے جائے۔ نمبر 4، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے سچے نبی اسلام کے اپنے نبی ہیں، چاہے وہ کسی دین سے تعلق رکھتے ہوں، اور ان پر اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس لیے اس کا یقین رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار اور افضل بشر ہیں۔ کسی نبی کے مقابلے میں آپ کی ایسی تعریف اور بخان کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے جس سے کسی نبی کی بھی کوئی کمزوری سامنے آتی ہو، جیسے کہ عام طور پر میلاد کی پائی جانے والی مجلسوں میں اس اہم حقیقت سے ناآشنا میلاد خانوں کے شعر میں یہ منع کیا گیا طریقہ پایا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے سے متعلق قرآنی آیتوں کی تفسیر میں تفسیر لکھنے والے کے اختلاف، جس کی بنیاد زیادہ تر لغت اور گرامر پر ہیں، شامل نہیں کیے گئے۔